حضور شیخ المسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زیب سجادہ نشین قبلہ دیوان عثمان فرید چشتی پاک پتن سے 2 روزہ تبلیغی دورے پر کراچی تشریف لائے، جہاں پر مریدوں اور عقیدت مندوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ مال و دولت کا مالک تھا، 1 سیکنڈ میں سب کچھ بدل گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی مٹی ہوے، نہ کر بدیا میری میری نائے تیری نائے میری، 4 دناں دا میلا دنیا بعد وچ بنی مٹی دی ڈھیری، نہ کر ایتھے تیرا تیرا۔ دیوان عثمان فرید چشتی نے مریدوں کے ہمراہ کراچی میں موجود مزارات اولیاء اللہ، جن میں شیخ حسن عرف منگو پیر بابا، منورہ میں حضرت یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، عنبر شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر مزارات پر حاضری دی اور وہاں پر موجود عوام کو بزرگان دین کی تعلیمات سے روشناس بھی کرایا۔ کہ مرید کا قبلہ درست نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ مرید کا بھی قبلہ تب درست ہوگا جب پیر کا قبلہ درست ہوگا، پیر اس مقام پہ پہنچے گا، پیر مرید میں وہ درد پیدا کرے گا، وہ آگ لگائے گا، تب اسے فیض ملے گا۔ نہ پیروں میں وہ کسر رہ گئی، نہ مریدوں میں۔ مرید اس آس میں آتے ہیں کہ پروٹوکول مل جائے، حاضری ہو جائے، لنگر کر لیں اور حضرت سے دعا کرا کر خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اس زمانے میں لوگ آتے تھے بابا جی کی بارگاہ میں، عرض کرتے کہ حضور دعا فرمائیں کہ آخرت اچھی ہو جائے۔ آج کوٹھی مانگنے کے لیے، گاڑی مانگنے کے لیے، کاروبار کی بہتری کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں، جو 1 سیکنڈ میں یہاں چھوڑ جانا ہے۔ اس زمانے میں لوگ کیا کہتے تھے؟ حضور خاتمہ ایمان ہو، حضور کی زیارت نصیب ہو، کلمہ لب پہ جاری ہو جائے اور شفاعِ رسول مل جائے اور قبر کی رات پہلی آسان ہو جائے۔ دیوان عثمان فرید چشتی کا کہنا تھا کہ کراچی تشریف لانے کا مقصد حضور شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو عام کرنا اور ان کی تعلیمات کو ملک کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج نام نہاد پیر عوام سے نذرانے بٹورنے کے چکر میں لوگوں کو بزرگان دین کی اصل تعلیم سے دور کر کے انہیں گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ چند نام نہاد لوگوں کی وجہ سے آج مزارات اولیاء اللہ اور حقیقی پیران عظام بھی تنقید کی زد میں آ چکے ہیں۔ بزرگان دین کی اصل تعلیم سے دوری کی وجہ سے آج ہم بے چینی اور افراتفری کا شکار ہیں۔ قرآن عقل مندوں کے لیے نشانیاں چھوڑتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار طیارے گزر ہیں، F-16 گزر ہیں، یہ قرآن کی ایجاد ہے۔ غیر مسلموں نے وہ قرآن کھول کر دنیا کے لیے کتنے فائدے کر دیے۔ آج مسلمان جو سائنس میں آگے تھے، جو میتھمیٹکس میں سب سے آگے تھے، جو جغرافیہ میں سب سے آگے تھے، آج وہ پیچھے کیوں چلے گئے؟ کہ ہم نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا اور نقل کے پیچھے دوڑ پڑے۔ یہاں ہوتا کیا ہے کہ جی میرے پہ کالا علم ہو گیا، کس نے بتایا؟ مجھے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ بھائی کیوں اثرات نظر آ رہے ہیں؟ کام خراب ہو گیا ہے، گھر میں بچے بیمار ہو گئے ہیں، میرے پہ کالا جادو ہو گیا ہے۔ بھائی کس نے بتایا؟ یہ ہمارے ہاں ایک تویز داغا کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ تیرے پہ بہت جادو ہے۔ تو میں اکثر سوال پوچھتا ہوں، بدلے میں تم نے کیا دیا؟ کہتے ایک بکرا دے دیا۔ میں کہا بس وہ بکرے تک تھا جادو تیرا، اب اتر جائے گا۔ بھائی ایسی جہالیت میں اگر ہم جائیں گے، اپنا پیسہ برباد کریں گے، اپنا وقت برباد کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما، اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط نہ کیا اور بزرگان دین کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوئے، تو پھر یہ بے چینی اور افراتفری اسی طرح ہمارا پیچھا کرتی رہیں گی۔ مرشد ایسا تو ملے جو شہنشاہ فرید کی نسبت رکھتا ہو، جو پڑھ کر ایک مٹی کا ٹکڑا دیتا ہے اپنے مرید کو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ مرید نے سمجھا کہ سونے کا نقصہ مل گیا، گھر چلا گیا، ساری رات پڑھتا رہا۔ صبح آیا عرض کی حضور آپ نے تو 3 دفعہ پڑھا تھا، تو وہ مٹی سونا بن گئی، تو میں تو ساری رات پڑھتا رہا، تو وہ مٹی سونا نہیں ہو سکی۔ فرمایا بیٹا بے شک کلام الہی ہے، لیکن زبان فرید کی نہیں ہے۔ زبان فرید کی بنی کیسے؟ اللہ کی اطاعت کر کر، شریعت مصطفیٰ پہ زندگی گزار کر۔
اللہ کے رسول کی فرمانی کر کر، نافرمانیوں سے بچ کر